جنت التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ اب کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے در و بام ہیں دیرینہ شناساں، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام اسٹیج پر موجود علماء کرام، بالخصوص قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد ابراہیمی صاحب، جماعت کی تمام ذمہ داران اور پنڈال میں موجود غیرت مند باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک بار پھر ہم 6 اکتوبر 2022 ہاکی گراؤنڈ اسلام آباد میں جمع ہیں اور اس مرد قلندر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جس نے جسم پر 42 گولیاں کھا کر اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کے لیے جان قربان کر کے اپنے بچوں کو یتیم کروا کر دنیا کو پیغام دیا تھا، گولیاں 40 ہوں، 40 ہوں، 40,000 ہوں، کھائی جا سکتی ہیں، لیکن صحابہ کی عظمت اور تعریف کو بیان کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ موسم چونکہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، بارش آپ پر برس رہی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں یہ آپ کے جذبوں اور بلبلوں کو دیکھ کر آتی ہے، آپ پر ایک رحمت کی نظر ڈال کر پھر جاتی ہے، پھر جب آپ کا جوش تیدنی ہوتا ہے تو یہ پھر آتی ہے اور آ کر یہ بھی اس کانفرنس میں اپنی حاضری لگواتی ہے، اور بارش پھر جا کر پھر بادل آتے ہیں۔ ان کا دل کرتا ہے جب تک صحابہ کے دیوانے یہاں ہیں ہم بھی ان کے ساتھ آنا جانا کرتے رہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں بہت زیادہ مبارکباد دوں گا اور ان کی عظمتوں کو سلام پیش کروں گا۔ حضرت علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب جنہوں نے اس کانفرنس کی تاریخ کو برقرار رکھا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ مولانا عبدالرحمن معاویہ صاحب، حافظ نصیر صاحب، مفتی تنویر عالم صاحب، ان کے تمام رفقاء کرام کو جو اس میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں، اور مولانا معاویہ صاحب جو کئی دنوں کے لیے یہاں رہ کر اس کانفرنس کے لیے محنت کرتے ہیں اور آپ کے لیے خوبصورت پنڈال سجاتے ہیں۔ آپ حضرات بھی اور گرد و نواح کے ضلع کے ذمہ داران اور صوبوں کے ذمہ داران بھی اس میں بھرپور شرکت کرتے ہیں، وہ بھی قابل تحسین اور قابل رشک ہیں۔ وقت چونکہ بہت کم ہے، بارش کا موسم بھی ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ قائد اہل سنت کی تفصیلی گفتگو ہم سماعت فرمائیں، اس لیے میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا۔ 3-4 باتیں جو آپ کے گوش گزار کروں گا اس کو مختلف اندازوں میں، ایک بات میں آپ سے کہوں گا، ایک بات ارباب اقتدار سے کہوں گا، اور ایک بات میں دشمنان صحابہ سے کہوں گا۔ مخاطب میری ایک ایک بات کے علیحدہ لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنی بات کر لیتے ہیں، آپس میں بات کر لیتے ہیں۔ ہماری بات کیا ہے؟ میرا جملہ نوٹ کر لینا، اس کو اپنے پاس لکھ لینا، جہاں جہاں جانا جا کر دوستوں کو بتا دینا، آپ بھی اور دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچانا کہ کوئی کام بھی ایسے نہیں ہوگا، عمل کرنے سے ہوگا۔ کس سے ہوگا بھائی؟ کس سے ہوگا بھائی؟ عمل کرنے سے ہوگا۔ ہم یہ نیت کر لیں کہ جو ہم سنیں گے اس پر ہم عمل کریں گے، جو صحیح سمجھیں گے اس پر ہم عمل کریں گے۔ آج یہ پیغام ہم یہاں سے لے کر جائیں گے کہ ہم نے جو بات سننی ہے اس پر کیا کرنا ہے، جو کریں گے صرف وہ بولیں، باقی نہیں، ہم نے اس پر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اور میرا تاریخ ساتھ جملہ یہ بھی سن لینا، جب عمل کرنے والے لوگ رہیں گے تو بد عمل لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوں، میرے پیغام کو نوٹ کر لینا۔ وہ پیغام یہ کہ جو کچھ ہم نے سنا یا قرآن و سنت نے جو کچھ ہمیں بتایا، شریعت مطہرہ نے جو کچھ
हमें बताया। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमने सीखा, अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर और सहाबाए किराम, अज़वाज रसूल, बनाते रसूल की जो तालीमात हम तक पहुंची है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ मनाने के लिए नहीं है, वो अमल करने के लिए। आज से हम ये अज़म करते, जो हमने सुना हम उस पर क्या करेंगे। और मेरा ये दावा है, उलमा की मौजूदगी में बड़े बरबला अंदाज में कहना चाहता हूँ, जब अमल करने वाले बढ़ेंगे तो बदअमलों का खात्मा होगा। लेकिन आप ये समझें कि बदअमल हमारे अमल के बगैर ख़त्म हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। आप अगर ये समझें कि बदअमल हमारे अमल के बगैर ख़त्म हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। भाई कैसे बदलेंगे? बहुत सारे कान खड़े हो गए, बहुत सारे लोग मुतवज्जी हो गए। मौलाना साहब आज ये क्या पैगाम दे रहे हो? भाई आसान बात में समझना, तजस्सुस ख़त्म करना चाहता हूँ। जो लोग मेरी तरफ मुतवज्जे वो भी सुन लें और गौर से सुने और खूब गौर से सुने। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई जब मैं बदअमली छोड़ दूंगा, अमल वाला बन जाऊंगा, तो एक बदअमल कम हो गया, दूसरा छोड़ देगा, ये बदअमल कम हो गया, तीसरा छोड़ देगा, ये कम हो गया, माशरा छोड़ देगा, पूरा माशरा सही हो गया, मोहल्ला बदअमली छोड़ देगा, मोहल्ला सही हो गया। और जब पूरा पाकिस्तान बदअमली छोड़ देगा तो सही होगा या नहीं होगा? भाई अगर हमारे हुक्मरान करप्शन छोड़ दे, मुल्क सही हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये सब कहते हैं करप्शन, एक हुकूमत दूसरे को कहती है ये करप्शन करती है, दूसरे कहते हैं ये करप्शन करती है, वो कहते हैं पहले वाले लूट गए, वो कहते हैं उससे पहले वाले लूट गए, ये कहते हैं बाद वाले लूट गए। जो 2 दिन पहले वजीर आजम था वो कहता है ये लूट गए, जो 2 दिन बाद आए वो कहता है ये लूट गए, जो पहले वजीर आला था वो कहता है ये लूट गया, ये कहता है ये लूट गया। समझ में नहीं आते, पहले भी तुम थे, अब भी तुम थे, कभी मिल के आते हो, कभी लेदर आते हो, तुम्हारे बगैर है भी कोई नहीं। अगर ये करप्शन छोड़ दे, मुल्क ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बदअमली के खात्मे का एक ही इलाज है, वो ये क्या किया जाए, क्या किया जाए। और बहुत से बदअमल ऐसे जो बदअमली छोड़ेंगे नहीं, बहुत से बदअमल ऐसे जो बदअमली छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जब आप अमल करेंगे, जब आप अमल करेंगे तो वो छोड़ देंगे। देखें, दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं है जो कानून बने और कानून बनने के बाद अगर वो दफ्तर में रहे, असेंबली में रहे, किताब में रहे, वर्क में रहे, सहीफे में रहे और उस पर अमल ना हो, तो कभी भी उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से उसका फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तभी होता है जब अमल होता है, और जब फ़ायदा होता है तो सबको नज़र भी आता है। लिहाजा हमने आज ये अज़म करना है, हमने बदअमली को छोड़ना है और किसको शुरू करना है? अमल को शुरू करने। पहली मिसाल, अगर कोई बेनमाजी है उसने नमाज पढ़नी है, कोई झूठ बोलता है उसने सच बोलना है, कोई फराड करता है उसने फराड छोड़ना है, कोई धोखा करता है उसने धोखा छोड़ना है, और कोई मोहल्ले में शरारत करता है उसने शरारत को छोड़ना है। एक खुद भी छोड़ना है, दूसरी मेहनत भी करनी है। भाई मेहनत क्या करनी है? औरों से भी छुड़वाना है, मोहल्ले वालों औरों को भी बताना है, तबलीग भी करनी है, वाज भी करना है, ऐलान भी करना है, उन्हें समझाना भी है। और बदअमल बाज ना आए तो उसे रोकना भी है या नहीं रोकना? एक है बदअमली छोड़ देना, एक है बदअमली की तबलीग करना। जब कोई बदअमल हद तराश कर जाए, जब कोई बदअमल हद तराश कर जाए और बदअमली ऐसी करे जिससे फर्द का नुकसान नहीं, मुल्क का नुकसान है, मिल्लत का नुकसान है, दीन का नुकसान है, शरीयत का नुकसान है, फिर बहैसियत कौम बाहर आना पड़ता है, उसे रोकना पड़ता है। क्यों रोकते हो? कि ये बदअमली इसलिए रोकते ताकि हम पर इसकी वजह से अजाब ना आए। कहने वाले कहते हैं मौलाना साहब क्या कहना चाहते हो? मैं उनको बताता हूँ, समझो। मेरे बाप इक़्तिदार से पूछता हूँ पुलिस का महकमा क्यों बनाया? कहते चोरियां रोकने के लिए, डकैतियां रोकने के लिए, गलत काम रोकने के लिए। फौज का शोबा क्यों बनाया? कहते दुश्मन को रोकने के लिए। ये क्यों बनाया? का दुश्मन को रोकने के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए।
सरहदों की हिफाजत के लिए। मैंने कहा ये क्या करते हैं? कहते हैं ये अमल करते हैं। क्या करते हैं? अमल करते हैं, वर्दी पहनते हैं, मैदान में आते हैं, ड्यूटियां देते हैं, पहरा देते हैं, खड़े रहते हैं, मुकाबला करते हैं, शहीद भी होते हैं, जख्मी भी होते हैं और बहुत कुछ इनके साथ होता भी है, लेकिन अमली किरदार अपनाते रहते हैं। और जब अमल करने वाला अमली किरदार अपनाते दुनिया से रुखसत हो जाते, फिर रहती दुनिया तक उस अमल वाली शख्सियत का नाम बाकी रहते। यही वजह है कि आज हम आप बारह के अंदर हॉकी ग्राउंड में लाखों की तादाद में ये लोग जमा है। मैं उनसे पूछता हूँ, तुम क्यों जमा हो? तुम क्यों आयो? क्या करने आयो? किस लिए आयो? वो जवाब देते खराज तहसीन पेश करने के लिए। मैंने कहा किसको खराज तहसीन पेश कर रहे हो? कहा उसको जिसने अमल की दुनिया में किरदार निभाया था और किरदार निभाकर चमकते सूरज और सितारों की तरह चमकता हुआ किया था। मैंने कहा उसने क्या किया था? कहा उसने सिर्फ जबान से कहा था नहीं, तकरीर और वाज नहीं किया था, मैदान में निकला था, हाथ इस्तेमाल किए, जबान इस्तेमाल की, कुव्वत इस्तेमाल की, ताकत इस्तेमाल की। वो असेंबली में गया तो अमल अपनाया, वो मस्जिद में आया तो अमली किरदार अपनाया, वो चौक में आया तो अमली किरदार अपनाया। उसके अमल से दुनिया परेशान हुई। आज ये लोग उसे खराज तहसीन पेश करने के लिए, पता चला इंसान की कीमत कम है, अमल की कीमत ज्यादा है। वक्त मुख्तसर है, मैं इस उन्वान को आगे बढ़ाऊं तो मुझे अमली दुनिया में बहुत सारे लोग पेश करने पड़ेंगे जिनके अगर नाम में लूँगा उनके अमल से कितना फ़ायदा हुआ था वो भी सबको पता चल जाएगा। लेकिन मैं अरबाब इक़्तिदार से अगली बात करना चाहता हूँ। अमल करना कुछ आपका भी फ़र्ज़ बनता है, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है। एक तरफ गुस्ताखी हो जाए, हम तुम्हें बताएं गुस्ताखी हो गई, तुम गुस्ताखी के जवाब में कहो मौलाना साहब एफआईआर हो जाएगी। हमने कहा बहुत अच्छी बात, हमने सराहा इस बात को कि एफआईआर हो जाएगी। हमने लोग को मुतमईन किया एफआईआर हो जाएगी, फिर एफआईआर हो भी गई। किस पर? एक ऐसी बदअमली पर जिस बदअमली के असरात फर्द पर नहीं पड़ रहे, कौम पर पड़ रहे, मुल्क पर पड़ रहे, मजहब पर पड़ रहे, इलाकों पर पड़ रहे। आपने कहा हम एफआईआर करवा देते, हमने कहा आपने बड़ा अच्छा अमल किया, हमें खुशी हुई। लेकिन इस अमल के बाद एक अमल और भी है। वो क्या अमल है? वो अमल ये है कि अब इस शख्स को जिस पर आपने एफआईआर दर्ज की, सही की या गलत की, इसने गुस्ताखी की या नहीं की, जब ये तय हो गया अब मराला दूसरा है, ये गिरफ्त में आए, इसे गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके इसे सजा दी जाए। इस अमल से क्या होगा? इस अमल से अमन आएगा, इस अमल से मुल्क के कानून पर लोगों की नजरें जाएगी, इस अमल से बाकी कई बदअमलियां दूर हो जाएंगी। किसी और को अमल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि वो अमल अरबाब इक़्तिदार ने कर लिया होगा, जिसकी इजाजत कानून भी देता है, आइन भी देता है। आइन और कानून की इजाजत से उसके साथ ही अमल किया, बदअमली रुक गई। लेकिन जब ये अमल रुक जाएगा, ये नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, पूछ नहीं होगी, दोबारा रोका नहीं जाएगा। अलमिया ये कि जिसने गुस्ताखी की, मुल्क सरापा एहतजाज बना, उसे प्रोटोकॉल मिल गया, 2 मोबाइलें मिल गई, पुलिस की वैनें मिल गई, 7 रेंजर्स मिल गई। अब वो घूम रहा है गलियों में, कूचों में, बाजारों में, जुलूसों में जा रहा है। लोग पूछते ये क्या कर रहा है, ये कौन सा अमल कर रहे हो, ये बदअमली का रास्ता खोल रहे हो, ये बदअमली का रास्ता खोल रहे हो, ये दहशतगर्दी का रास्ता खोल रहे हो। हमसे पूछते क्या करना चाहिए। मैंने कहा मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां बता रहा हूँ। अमल की दुनिया में आओ, जो तुम्हारा कानून है उसको अमल में लाओ। कानून किताब में लिखने के लिए नहीं होता, कानून हरकत में लाने के लिए होता है। कानून सहीफे में सजाने के लिए नहीं होता, कानून नाफिज करने के लिए होता है। और जो कानून नाफिज न हो उसे आग लगा दी जाए। जो कानून नाफिज न हो सके,
جو قانون نافذ نہ ہو سکے، جس قانون پر عمل نہ ہو سکے، اس قانون کو پھر آگ لگا دینی چاہیے، اور جو اس قانون کو نافذ نہیں کر سکتے انہیں ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے اور چلا جانا چاہیے۔ وہ مذاق قوم کے ساتھ بھی نہ کرے، ملت کے ساتھ بھی نہ کرے، ملک کے ساتھ بھی نہ کرے، ملک بنانے والے شہداء کے ساتھ بھی یہ مذاق نہ کرے کہ وہ اس قوم میں آ کر قانون کا مذاق بن جائے۔ اور اگلی بات، ارباب اقتدار، ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے درد دل کو سمجھو، ہماری اس بیانیے کو سمجھو۔ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم محب وطن ہیں، ہم اس وطن میں بدعمالیوں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور اگر تم بدعمالیوں کا راستہ روکو گے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ریاست کے لوگوں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے، اور تم نے جب بھی کہا ہمیں بلا کر قائد اہل سنت تشریف فرمائے، جب بھی تم نے اس قائد کو آواز دی، یہ آئے، انہوں نے ہمیں کہا، یہ مخلص ہو گئے، عمل قائم کرنا چاہتے، اشاروں میں وہ کام کر دیے جو تم سالوں میں نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے کہ ہم نے اعتماد کیا، لیکن اگر اعتماد کو ٹھیس پہنچتی رہے گی اور وہ باتیں صرف کاغذی باتیں، صرف اجلاسی باتیں، صرف وقتی باتیں ہوں گی تو نتائج اچھے نہیں ہوا کرتے۔ لہٰذا عمل کی دنیا میں جو قانون بنے اس پر عمل درآمد ہو۔ اگلی بات، تیسری چیز وہ یہ ہے کہ قانون بنایا جائے۔ ہم جب مطالبہ کرتے ہیں قانون بنایا جائے، ہم کیوں کہتے ہیں قانون بنایا جائے؟ تاکہ لاقانونیت ختم ہو۔ ہم کہتے ہیں قانون بنایا جائے تاکہ لاقانونیت ختم ہو، کوئی قانون کو ہاتھ میں نہ لے، اس کا مذاق نہ بنایا جائے۔ کہتے ہیں جی کیوں قانون بنایا جائے؟ ہم کہتے ہیں گستاخی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی قانون کی ضرورت نہیں جو گستاخی کرتے ہیں۔ مولانا معاویہ صاحب بھی اور حضرت صاحب بھی اس بات کے چشمدید گواہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں قانون نہیں بننا چاہیے، ہم کہتے ہیں قانون بننا چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے بدعملیوں کو روکنے کے لیے قانون ہی نہیں بننا چاہیے۔ یہ ملک کا وفادار ہے؟ یہ ملک کا وفادار ہے؟ اور کچھ لوگ طبقے کے کہتے ہیں ملک میں قانون ہونا چاہیے، اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، ہماری ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں۔ میں کہتا ہوں چور کا ہاتھ کٹنا چاہیے، میں کہتا ہوں مجرم کو پکڑا جانا چاہیے، میں کہتا ہوں چور کا راستہ روکنا چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے نہ 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 یہ نہ کریں۔ یہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں قاتل کو سزا ملنی چاہیے، ایک آدمی کہتا ہے نہیں ملنی چاہیے۔ یہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں ظالم کا راستہ روکنا چاہیے، ایک کہتا ہے نہیں روکنا چاہیے۔ کون ہے؟ میں کہتا ہوں گستاخ کو سزا ہونی چاہیے، کوئی کہتا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں گستاخی جرم ہے، ہمارے بڑوں نے کہا گستاخی حرام ہے، دوسری طرف سب گستاخوں کو بلاتے، علماء کنونشن کرتے، بلا کر ان کو تسلی دیتے، حکومت کو دھمکیاں دیتے، ریاست کو آنکھیں دکھاتے، جلوس نکال کر جناب ملک میں بدعملی پھیلانے کے لیے راستے پار کرتے۔ ایک طرف کہتے ہیں قانون نہیں بننا چاہیے، دوسری طرف گستاخیاں کرتے۔ پوچھتا ہوں یہ گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ بات ہمارے طبقات کے تمام لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ تو ارباب ریاست اور ارباب اقتدار کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح ہمیں ملک کو بچانے کے لیے ہر قانون پر عمل کرنا چاہیے،
پاکستان کے آئین اور ضابطے کو ماننا چاہیے اور اس آئین اور ضابطے کو مان کر ہمیں پابند رہنا چاہیے۔ اسی طرح ارباب اقتدار کو بھی اس آئین اور ضابطے کو ماننا چاہیے، اور جب ضرورت پڑے ملک میں بد امنی کے خاتمے کے لیے کوئی قانون بنانے کی تو اس قانون کو بنانا بھی چاہیے، اور اس قانون کو بنانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہم سے وعدہ ہوا تھا، قائد اہل سنت سے وعدہ ہوا تھا کہ ہم قانون بنا کر آپ کو دیں گے کہ اس ملک میں گستاخی نہیں ہوگی۔ جب سے ہم سے یہ وعدہ کیا، قانون تو بنا یا نہیں بنا، گستاخیاں بڑھ گئی اور گستاخیاں انتہا کو چلی گئی۔ ان گستاخیوں کے ساتھ ساتھ پھر اگلا مرحلہ شروع ہو گیا، اور وہ یہ شروع ہوا کہ پہلے محرم میں جلوس نکلتے تھے، وہ جلوس 9 اور 10 محرم کو نکلا کرتا تھا، پھر وہ آگے بڑھے، 9 محرم کو جلوس نکلا، پھر 7 محرم کو نکلا، 6 محرم کو نکلا، 5 محرم کو نکلا، بات پھر 10 سے آگے بڑھی تو 11 کو نکلا، پھر 12 کو نکلا، پھر تیجا بنا، پھر 40واں بنا، پھر یوم مولود کعبہ ہوا، پھر پیدائش فلاح ہوا، پھر شہادت فلاح ہوا۔ یہ سلسلے چلتے چلتے کوئی کام، کوئی دن ایسا خالی نہیں رہا جس میں جلوس نہ ہو۔ اور آج سے کچھ دن قبل کراچی میں ایک جلوس نکلا جس کا نام تھا چپ تعزیہ۔ میں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، حضرت تعزیے کو چپ کرنے کے بجائے ان بدبختوں کو چپ کرا دو۔ یہ جو تم نے توجہ ادھر آ رہا ہوں، یہ جو تعزیے کو تم نے چپ کرایا، ان بدبختوں اور گستاخوں کو چپ کرا دو، چپ تعزیہ کی ضرورت پڑے گی۔ یہ تعزیے چپ ہیں، یہ تعزیے چپ ہیں، یہ تعزیے والے چپ نہیں ہیں۔ یہ کبھی چپ جلوس ہے اور کبھی چھپ جلوس ہے۔ تم نہ چپ سے خالی ہو نہ چھپ سے خالی ہو۔ کوئی چپ ہے اور کوئی چھپ ہے۔ چھپ کو تو جانتے ہو نا، یہ سب انہی کے پاس ہے، کوئی چھپ ہے کوئی چھپ ہے۔ ہم جو ہیں سامنے، اور ہمارے پاس چپ چپ نہیں ہے۔ جو بات کمرے اور میٹنگ اور اجلاس میں کہتے، وہی بات ممبر اور محراب اور روڈ اور چوک پہ کہتے۔ رب عزت جلال کی قسم، اگر ہماری مدح صحابہ اور دفاع صحابہ کو کسی کی تکلیف ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم انہیں چپ کرا دیں گے، یہ مدح صحابہ اور دفاع صحابہ نہیں کریں گے۔ میں بڑے اجلاس میں اعلان کر رہا ہوں، کسی کے پاس ہتھکڑیاں لے آئے، بیڑیاں لے آئے، گولیاں لے آئے، گولائیں لے آئے، بمیں لے آئے، ایک وجود نہیں 1000 وجود ہوں گے، ایک بار نہیں 1000 بار ہوں گے، قربان کر دیں گے مدح صحابہ دفاع صحابہ کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے بھی چپ ہونا گوارا بھی نہیں کریں گے۔ یہ کیا لا قانونیت ہو رہی ہے؟ جہلم کے نام پر جو کچھ ہوا اس دفعہ اس ملک میں، یہ تماشا کیا ہے؟ 3 سالوں سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ارباب اقتدار، اگر آپ کی توجہ نہیں ہے، محب پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ عراق میں حالات کے خراب ہونے سے پہلے یہی نکلے تھے، شام میں ملک میں بدامنی سے پہلے یہی نکلے تھے، لبنان کی تاریخ میں بدنامی کا سبب یہی بنے تھے۔ پوری دنیا کے اندر اسلامی ممالک میں خلفشار پیدا کرنے کے لیے ان نے یہی راستے اختیار کیے تھے۔ پاکستان کا نمبر دیر سے آیا، یہ کوشش کرتے رہے۔ ان کے راستے میں حق نواز کھڑا تھا، ایثار کھڑا تھا، مختار کھڑا تھا، ضیاء الرحمان کھڑا تھا، اعظم طارق کھڑا تھا، علی شیر حیدری کھڑا تھا، شعیب ندیم کھڑا تھا، عبدالغفور ندیم کھڑا تھا۔ اسمبلی میں اعظم طارق کی صورت میں آواز گونجتی تھی، ایثار قاسمی کی صورت میں آواز گونجتی تھی، جنہوں نے ایران کے چہرے سے نقاب اٹھا کر کہا تھا یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ آج تک یہ جو کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اس کی وجہ تم نہیں ہو، کوئی اور نہیں ہے۔ حق نواز کا جذبہ ایثار اور قربانی تھا، ایثار کا جذبہ ایثار اور قربانی تھا۔ ضیاء الرحمان کی تاریخ تھی، اعظم طارق کا قلمدانہ کام تھا، علی شیر حیدری کا علم تھا، اور آج تک تم جو بچے ہوئے ہو یہ مرد قلندر مولانا علامہ لدھیانوی کی فراست ہے۔ جب ملک پاکستان محفوظ ہے، لیکن 3 سالوں سے ملک میں نکلنے والے یہ غیر آئینی، غیر قانونی، بے لگام جلوس، جن
का कोई पता नहीं कहाँ से निकल रहे, बच्चा आ रहा है या बूढ़ा आ रहा है, जवान आ रहा है या मर्द आ रही है, औरत आ रहा है या कौन निकल रही है, किसी का चप्पल नहीं तो किसी का जूता नहीं, किसी की टोपी नहीं तो किसी का लिबास नहीं, कोई कमीज में है तो कोई सिर्फ सलवार में है। क्या इसका इंतजार करना चाहते हो जब वो सब कुछ घर में उतार कर बाहर आ जाएंगे, उसका इंतजार करना चाहते हो? क्या कोई कानून नहीं है, क्या कोई ज़ाब्ता नहीं है, क्या कोई रुकावट नहीं है? जिस घर से चाहे गुजर जाए, जिस मस्जिद के सामने चाहे गुजर जाए, जिस मदरसे के सामने चाहे गुजर जाए, जहाँ चाहे गाली दे दे, जहाँ चाहे बकवास कर दे, जहाँ चाहे तबर्रा कर दे, जिस पर चाहे असला चला दे, जिस पर चाहे गोली चला दे। तुमने मोबाइल सर्विस बंद कर दी, तुमने नेट सर्विस बंद कर दी, तुमने मौका फराहम करना चाहते हो, हालात साजगार करना चाहते हो इनके लिए। ये सारा दिन में जो चाहे सुन्नियों का कत्लेआम करने, खून बहा दे, लोगों में बहा दे, मुल्क को ले लाना चाहते हो, तबाही में ले जाना चाहते हो, एक फिरके के तहत इस मुल्क को उसके सबक करना चाहते हो। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। कायदे अहले सुन्नत जो ऐलान आज करेंगे, हम बताना चाहते हैं, हम आपकी हर बात पर सिर्फ लब्बैक नहीं अमल करेंगे। क्या करोगे, क्या करोगे? और हुक्मरानों, जब तुम छूट दे दोगे इन्हें निकलो और वो निकलते रहेंगे। तुमने पहले साल FIR काटी, कितनी बड़ी रियासत के खिलाफ साजिश है। FIR काटी, उन्होंने FIR पकड़ी और फाड़ दी। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस शख्स ने FIR फाड़ी, ये मैंने नहीं काटी थी, हुकूमत ने काटी थी, इंतजामिया ने काटी थी, मुल्क के कानून में कटी थी। ये FIR फटी या नहीं फटी? तुम्हारा कानून कहाँ था, कहाँ था? तुम ये चाहते हो लोग FIR फाड़ के अदालत से बाहर आ जाएं? जब तुम लोगों को कानून पर अमल करने के काबिल नहीं छोड़ोगे, फिर कोई दीवाना, फिर कोई मजनून। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जानों से ज्यादा उनसे प्यार है। ये बहुत ऐसे हैं जिनको जानों से ज्यादा मोहम्मद करीम की इज्जत से प्यार है, जिया साहबा की इज्जत से प्यार है, अजमत से प्यार है। वो सिद्दीक की अजमत तो क्या, चूती पे कुर्बान होना सिर्फ अपने लिए नहीं, नस्लों के लिए सआदत समझते हैं। जब तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं समझता हूं जब कानून पर अमल हुकूमत नहीं करेगी, अरबाब इख्तिदार नहीं करेंगे, फिर कोई और करेगा जिसके लिए जायज़, जिसको करना, जिसके लिए अमल दुरुस्त नहीं है, उसे नहीं करना चाहिए। उसका दायरे कार ये नहीं है, उसके दायरे इख्तियार में ये नहीं है, उसे इसकी इजाज़त कोई नहीं देता, उसे इसकी इजाज़त कोई नहीं देता। लेकिन डरो उस वक्त से जब कोई किसी से इजाज़त ले ही ना। इस स्टेज पर बैठा कोई फर्द कायदे अहले सुन्नत की पॉलिसी के मुताबिक अमल पे रहे, एक इंच भी कायद की पॉलिसी से आगे कदम बढ़ने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन पाबंद ये पाबंद है, हम पाबंद हैं, मेरा वर्कर पाबंद है, सारे तो पाबंद नहीं है, सारे पाबंद नहीं है। इल्जाम इधर न देना, इसीलिए जब निकला तो कौन निकला, सारे पाबंद नहीं है, सारे पाबंद नहीं है। हालात को समझो, हालात की धार को समझो। बहुत अरसे से कहा जा रहा है, हम फिर भी अपना फर्ज समझते हैं। हमने अज़म किया हुआ है 6 अक्टूबर को हम अपने कायद, शहीद कायद, जाने वाले कायद आज़म तारिक तेरी रूह से मुखातिब होकर एक जुमला आज फिर कहना चाहता हूँ। मैंने गुज़िश्ता साल कहा था आज़म तारिक बहुत याद आते हो, और आज कह रहा हूँ आज़म तारिक तुम्हारा किरदार निभाएंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे? किरदार निभाएंगे। हम आपकी हर गुफ्तगू पर अमल करेंगे, दिए हुई हर बात पर अमल करेंगे। आपके एक एक जुमले को अपनी जान की इज्जत बनाएंगे, मैदान में उतरेंगे। आज़म तारिक 6 अक्टूबर
اکتوبر کی اس شام میں ہم آپ کی روح سے وعدہ کرتے ہیں، اور اقرباس سمیت شہداء کی تمام روحوں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اس قائد کی قیادت میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو آپ کو کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اور آخری بات، اس ملک میں بدامنی کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ بات کھلنا چاہیے، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ میں مطالبہ کروں گا سلامتی کے اداروں سے، آپ کی رپورٹیں کیا کہتی ہیں ایران کے متعلق، ذرا اسے اوپن کیجئے۔ آپ کی رپورٹیں ایران کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اوپن کیجئے۔ سیاستدانوں، مرنا ایک دن ہے، اس سے زیادہ نہیں جی سکو گے۔ مذہبی لوگوں، اس سے زیادہ زندگی نہیں مل سکتی، جو تھی وہ یہ جیو اعظم طارق کی طرح، عیسار و مختار و اقنواس کی طرح، جن کے جانے کے بعد آج بھی ان کے نام لیبوں پہ کروڑوں لوگ موجود ہیں۔ آؤ تم بتاؤ، اس ملک کی بدامنی میں ایران کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں وہ رپورٹیں جو اداروں کے پاس ہیں ایران کے حوالے سے وہ اوپن ہونی چاہیے۔ بلوچستان میں پاکستان کے بلوچستان میں حالات خراب کرنے والے کون ہیں؟ اس ملک میں لٹریچر لا کر پھیلانے والے کون ہیں؟ صحابہ کے نام کو گالی دینے والے کون ہیں؟ صحابہ کی توہین کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کی عزتوں کو تار کرنے والے کون ہیں؟ قرآن اور سنت کے خلاف بیانیاں دینے والے کون ہیں؟ حضور کی وفادار جماعت کے خلاف بیانیاں بنانے والے کون ہیں؟ جن کی مجلسوں پر FIR درج ہوئی گستاخی کی، یہ کون ہیں؟ جن کے ذاکروں پر FIR درج ہوئی گستاخی کی، یہ کون ہیں؟ جن پر گستاخی ثابت ہوئی، یہ کون ہیں؟ کون ایران کے نواخور ہیں؟ کون ایران سے پیسہ لیتے ہیں؟ ایران کے کس کے تعلقات ہیں؟ مقتدی صدر کے ساتھ کس کی تصویریں ہیں؟ قاتلوں کے ساتھ کون ملے ہوئے؟ ملک میں بدامنی کا شکار کون ہے؟ یہ باتیں کھلنی چاہیے، نہیں کھلنی چاہیے۔ اور آج ایران کے مسلمانوں پر ظلم ہوا، اگر پاکستان میں کوئی ایک واقعہ ہو جائے تو پورے ملک میں شور بھی مچتا ہے، اور پڑوس ملک میں ایران کے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے پاکستان میں اہل تشیع کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، حکمرانوں ایران میں اہل سنت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر ایران کا صاحب اقتدار پاکستان میں شیعہ کے حق میں آواز اٹھا سکتا ہے تو پاکستان کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ایران میں مظلوم سنیوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اگر وہ یہاں کے لوگوں کے لیے آواز اٹھا سکتے، یہ وہاں کے لوگوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اور میں یہ بات بھی کہتا چلا جاؤں کہ ہمارے ہاں اس ملک میں جب مقابلہ ایران سے ہوگا، انڈیا سے جب مقابلہ ہوگا، تو انڈیا سے مقابلے کے لیے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، سارے طبقات پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور اتنے بڑے اجتماع میں، اور میرا سوال یہ ہے کہ کل اگر خدا نخواستہ پڑوسی ملک کے ساتھ کوئی بات ایسی ہو گئی تو اس کی حمایت کرنے والے لوگ پاکستان میں کتنے ہوں گے؟ تو پھر میں پوچھوں گا، ان کی رگیں اور ان کی تاریں پاکستان میں ہلتی ہے یا کہیں اور ہلتی ہے؟ جو کھاتے پاکستان کا ہو، گاتے کسی اور کا ہو، ہم انہیں محب وطن نہیں، غدار وطن سمجھتے ہیں۔ لہذا حکومت کو، ارباب اقتدار کو، بالخصوص ریاست کے لوگوں سے میری اپیل، درخواست، ریکویسٹ ہے، ملک بچانے کے لیے جو تعاون مانگو گے ہم آگے سے بڑھ کر کرنے کو تیار ہیں۔ ملک میں بدامنی، فساد کے خاتمے کے لیے قانون سازی ہمارا مطالبہ ہے، اسے ہونا چاہیے۔ قائد اہل سنت جو حکم دیں گے اس قانون سازی کے لیے ہم کراچی سے خیبر تک
ایک لمبی تحریک بنا کر انشاءاللہ چل سکتے ہیں۔ اور اگر بات تمہیں سمجھ بھی آتی ہے کسی مظاہروں سے ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، بات اگر تمہیں سمجھ میں آتی ہے ڈرنوں سے تو ہم تم سے زیادہ ڈرنے دے سکتے ہیں، بات سمجھ میں تمہیں احتجاج اور اسلام آباد اور پارلیمنٹ میں گھیراؤ سے آتی ہے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ سب کچھ ملک کے مفاد میں نہیں کیا۔ قائد اہل سنت جو پالیسی دیں گے اس پر عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ یہ فلسفہ یاد رہے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اور جب ہم عمل کریں گے اور سبھی عمل کریں گے تو بد عمل نہیں رہیں گے۔ یہ خیبر پختونخوا میں جو یکساں نصاب تعلیم نافذ ہوا اور ملک بھر میں بھی ہونے جا رہا تھا، اسی طرح پنجاب اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام بل پیش ہوا تھا، ان تمام پر یہ سب ملک کے مفاد میں تھا اور ملکی مفاد میں تھا، لیکن اس کو سبوتار کرنے کی کوشش کی گئی اور کرنے کے بعد اس کو جو ہے کوشش کی گئی کہ یہ متحدہ جو نصاب ہو رہا ہے یہ رائج نہ ہو۔ ہم اس متحدہ نصاب کی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں پورے ملک میں یکساں نصاب ہو۔